18ویں فصل حج شریعت اور طریقت کے بیان میں۔ حج شریعت یہ ہے کہ تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا جائے، یہاں تک کہ حاجی کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر شرائط کی ادائیگی میں کسی قسم کا نقص واقع ہو جائے تو حج کا ثواب ناقص اور حج باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں حج کو بغیر کسی نقص کے کامل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورۃ البقرہ آیت 196۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ حج کی شرائط یہ ہیں: سب سے پہلے احرام باندھنا، مکہ میں داخل ہونا، طواف قدوم کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، منا میں قربانی کرنا، حرم میں داخل ہونا، کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کرنا، آب زمزم پینا اور مقام ابراہیم خلیل اللہ پر 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھنا۔ ان شرائط کی ادائیگی کے بعد وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام قرار دی تھیں۔ پس حاجی کے لیے اس حج کی جزا جہنم سے رہائی اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے امان پانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سورہ آل عمران آیت 97۔ اور جو اس کے حرم میں داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ اس کے بعد طواف صدر اور پھر اپنے وطن کو واپسی ہے۔ طواف صدر کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ مسجد حرام سے رخصت ہونے کے وقت بیت اللہ کا آخری الوداعی طواف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حج شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حج طریقت میں زاد راہ اور سواری سب سے پہلے صاحب تلقین مرشد کامل اکمل کی تلاش اور اس سے تلقین حاصل کرنا ہے، اور پھر ذکر کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے زبان سے دائمی ذکر کرنا ہے۔ ذکر سے مراد زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب قلب کو دائمی حیات حاصل ہو جائے تو باطن میں ذکر حق تعالیٰ میں مشغول ہو جانا چاہیے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اسماء صفات کے دائمی ذکر سے قلب کا تصفیہ ہو جائے، جس کے باعث جمال حق تعالیٰ کی صفات کے انوار سے باطن میں کعبہ سر ظاہر ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم فرمایا ان طہر بیتی للطائفین سورۃ البقرہ آیت 125۔ میرے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھو۔ پس ظاہری کعبہ مخلوقات میں سے طواف کرنے والوں کے لیے صاف کیا جاتا ہے، اور باطنی کعبہ خالق کے مشاہدہ کے لیے، اس ذات حق تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ کعبہ باطن کو ما سوا اللہ یعنی اللہ کے سوا سے طہارت دی جائے، پھر روح قدسی کے نور سے احرام باندھا جائے، قلب کے کعبہ میں داخل ہوا جائے، پھر دوسرے اسم اللہ کے دائمی ذکر کے ساتھ طواف قدوم کیا جائے، اور عرفات قلب جو کہ مناجات کا مقام ہے میں تیسرے اسم ہو اور چوتھے اسم حق کے ذکر کے ساتھ وقوف کیا جائے، پھر فوات کے مزدلفہ میں آئے اور 5ویں اسم حیو اور 6ٹھے اسم قیوم کو ذکر میں جمع کرے، اور منا یعنی مقام سر میں آئے جو حرمین کے درمیان ہے اور اس کے مابین وقوف کرے، 7ویں اسم قہار کے دائمی ذکر سے منا یعنی مقام سر میں نفس مطمئنہ کی قربانی کرے کہ یہ اسم فنا کا باعث اور کفر کے حجاب کو کھولنے والا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر والایمان مقامان من وراء العرش وہما حجابان بین العبد وربہ عز شانہ احدہما اسود والآخر ابیض۔ کفر اور ایمان عرش سے آگے کے 2 مقامات ہیں، یہ دونوں مقامات بندے اور اس کے رب کے درمیان حجاب ہیں، دونوں میں سے ایک کا رنگ سیاہ اور دوسرے کا سفید ہے۔ اس قربانی کے بعد حلق ہے۔ سر منڈانے کے عمل کو حلق کہتے ہیں، یعنی صفات بشریت سے نجات حاصل کرنا۔ 8ویں اسم کے ذکر سے روح قدسی کا صفات بشریت سے حلق کرے، یعنی ان سے نجات حاصل کرے، اور پھر 9ویں اسم کے ذکر سے حرم سر میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کرنے والوں کا دیدار کرے۔ 10ویں اسم کے ذکر سے مقام قرب اور انسیت میں اعتکاف کرے، اور بلا کیف و تشبیہ پاک و بے نیاز اور بلند شان والے رب کے جمال کا دیدار کرے۔ پھر 11ویں اسم ما 6 اسماء فروات کے دائمی ذکر سے 7 طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد 12ویں اسم کے ذکر کے پیالے میں بدست قدرت پاکیزہ شراب پیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا سورۃ الدہر آیت 21۔ اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔
پھر چہرہ حق تعالیٰ سے نقاب اٹھ جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی تشبیہ سے پاک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو اسی کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے قلب پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عارفین کو قرب حق میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو نہ سوچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے، یعنی بغیر حروف اور آواز کے واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، اور کسی بشر کے قلب پر ان کیفیات کا خیال نہ گزرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے خطاب کا ذوق ہے۔ پس اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ حلال ہو جاتی ہیں، اور اسماء توحید کی تکرار سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ قرب حق کے سفر میں طالب حق کو تصفیہ قلب کے لیے بہت سی حلال چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ قلب میں کسی قسم کی لذت اور خواہش باقی نہ رہے۔ قرب حق میں پہنچ کر وہ سب چیزیں جو پہلے ترک کی گئی تھیں حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورۃ الفرقان آیت 70۔ جو سچی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، پس اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جو قرب حق تعالیٰ کی طلب کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تصدیق بالقلب سے ایمان لائے، جو کہ معرفت حق تعالیٰ سے ہی ممکن ہے، تبھی برائیاں نیکیوں میں بدلتی ہیں، ورنہ زبانی اقرار اور ظاہری توبہ سے اللہ پاک اگر چاہے تو گناہوں کو تو بخش دیتا ہے، مگر برائیاں نیکیوں میں نہیں بدلتی۔ پھر وہ نفسانی تصرفات سے آزاد ہو جاتا ہے اور خوف و غم سے امان پا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس آیت 62۔ خبردار، اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور جود و کرم سے ہمیں بھی یہ حج طریقت نصیب فرمائے۔ پھر تمام اسماء کی تکرار سے طواف صدر ہے، اور 12ویں اسم کے ذکر سے اپنے اصلی وطن عالم قدس اور عالم احسن تقویم میں واپس لوٹنا ہے۔ یہ مقام عالم یقین سے متعلق ہے، اور یہ طویلات دائرہ زبان اور عقل کے اندر ہیں۔ جو مقامات اس سے آگے ہیں اس کی خبر دینا کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، نہ کسی عام انسان کے فہم اور ذہن کو ان کا ادراک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی حوصلے ان مقامات کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا من العلوم کحیۃ المکنون لا يعلمها الا العلماء باللہ۔ بے شک علوم میں سے ایک علم پوشیدہ رکھا گیا ہے جسے علماء ربانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس جب وہ علماء ربانی اس پوشیدہ و باطنی علم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اہل عزت اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ عارف جو بات بھی کرتا ہے وہ حقیقی اور باطنی ہوتی ہے، اور عالم جو بات بھی کرتا ہے وہ سطحی اور ظاہری ہوتی ہے۔ پس عارف کا علم اللہ تعالیٰ کا سر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورۃ البقرہ آیت 255۔ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی وہ انبیاء اور اولیاء ہیں جن کی رسائی وہ اپنے علم تک کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 اور 8۔ بے شک اللہ جانتا ہے ہر راز کو، بلکہ اس سے بھی مخفی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور اللہ ہی سب جانتا ہے۔